السلام علیکم میری پیاری ڈرز، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں میں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور اپنی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں سمیٹتے رہیں، آمین ثم آمین۔ تو آج جنون ارحم کی ایپیسوڈ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے کیونکہ آج کی ایپیسوڈ مزیدار ایپیسوڈ ہے اور نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہوگا وہ ہونے والا ہے دھماکہ ایپیسوڈ۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے مجھے آپ لوگوں کی بھرپور انداز میں سپورٹ چاہیے اور آپ لوگوں کی ایفرٹ چاہیے آج کی ایپیسوڈ میں۔ تو بھرپور اپنا رسپانس شو کیجیے گا تاکہ میں کل بھی آپ لوگوں کی خدمت میں ایپیسوڈ حاضر کر سکوں۔ تو میں نے ایک چھوٹا سا ٹارگیٹ دیا ہے آج کی ایپیسوڈ کو لے کر، تو آج کے ایپیسوڈ پہ اپنی چھوٹا سا ٹارگیٹ ہے وہ ضرور کمپلیٹ کرنا ہے اور یقین کریں کہ یہ ٹارگیٹ بالکل بھی کوئی بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے، جہاں پہ 3000 جو ویور ہے وہ ایک دن میں ایپیسوڈ کو ریڈ کرتا ہے 24 گھنٹے میں، تو وہاں پہ 300-350 لائکس بالکل بھی زیادہ نہیں ہیں۔ تو آج کی ایپیسوڈ میں جلدی سے آپ یہ چھوٹا سا ٹارگیٹ کمپلیٹ کیجیے گا تاکہ میں کل بھی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دے سکوں، اور کل کی جو ایپیسوڈ ہے وہ دھماکہ ایپیسوڈ ہونے والی ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ نہیں چاہتے کہ کل آپ کے رائٹر چھٹی مارے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے بس لائک مارنا ہے، تو جلدی سے لائک کریں اور اپنے ریویوز پیارے سے میرے ساتھ شیئر کریں آج کے ایپیسوڈ کے حوالے سے، اور کل کی ایپیسوڈ تو دھماکہ ہونے والی ہے۔ تو مجھے اپنے ریویوز میں یہ بھی بتانا ہے کہ کل کی ایپیسوڈ میں آخر ہونے کیا والا ہے، اور مجھے ضرور بتائیے گا، اپنے ریویوز میرے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں تک ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ اور ہر کمیونٹی پوسٹ آپ لوگوں کو آسانی سے مل جائے۔ اور جو نان سبسکرائبرز ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے سبسکرائبرز 2000 سبسکرائبرز جو ہیں وہ جلدی سے کمپلیٹ ہو جائیں، اور پھر چینل میں کوئی بھی مسئلہ یا پھر ایشو آنے کا کوئی بھی خطرہ نہ ہو، کیونکہ موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب سبسکرائبرز کم ہوتی ہیں تو پھر چینل پہ رپورٹس لگتی ہیں اور پھر کچھ دن تک جو ایپیسوڈ ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے، تو کچھ دن تک ایپیسوڈ نہیں آتی۔ لیکن الحمدللہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ آپ لوگوں کا سپورٹ ہے کہ میرا چینل اتنی جلدی سے گرو کر رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگوں کا سپورٹ اسی طرح سے بنا رہے گا۔ تو جو نان سبسکرائبرز ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ٹک ٹاک کی آئی ڈی میں نے مینشن کی تھی، تو اس آئی ڈی کو بھی جا کے فالو کر لیں، اور وہاں پہ آپ کو بہت پیاری سی ایڈٹس اور ریلز ملتے ہیں جنہوں نے ارحم ناول کے حوالے سے، تو وہاں پہ جا کے ان کو بھی واچ کریں، اور میرے ٹک ٹاک کی آئی ڈی کو بھی فالو کر لیں جس کا نام ہے مہر ملک ناولز۔ تو جلدی سے جائیں، سرچ کریں اور فالو کریں، اور آج کی ایپیسوڈ کو انجوائے کریں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے آج کا جو ٹارگیٹ ہے اس کو ضرور پورا کیجیے گا، کیونکہ کل میرا ایپیسوڈ دینے کا ارادہ ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ مجھے کل چھٹی کرنے دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اور میرے کچھ ریڈرز تھے جنہوں نے مجھے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ ریگولر ایپیسوڈ نہیں دیتی، آپ ہمیں وہ انفارم نہیں کرتی۔ تو میرے بچہ میں آپ لوگوں کو انفارم کیسے کروں، کیونکہ میرے جتنے بھی ریڈرز ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن ایپیسوڈ دیتی ہوں۔ جب سے میں نے جنون ارحم ناول اسٹارٹ کیا تو میرا یہی روٹین ہے، ان کو پتہ ہے کہ آج ایپیسوڈ نہیں آئے گی اور کل ایپیسوڈ آئے گی، کیونکہ میں نے جب عشق ارحم لکھا تھا تو وہاں پہ میں نے ریگولر ایپیسوڈ دی تھی، اور یقین کریں کہ وہاں پہ میں نے ایک دن میں 2 ایپیسوڈ بھی پوسٹ کی تھی، اور تب میری جو طبیعت تھی وہ بےحد خراب ہو گئی تھی، اور مجھے کسی چیز کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ وہ جب میں نے عشق ارحم لکھا تھا، آپ یقین کریں
कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी जो नमाज़ें थी ना वो भी मिस हो गई थी। मीन्स कितनी मैंने, वो मेरा पहला नावल था और फिर मैं उसमें इतनी मगन हो गई, और फिर जब वो नेवरलैंड हुआ उस पे आप लोगों ने इतना भरपूर अंदाज में अपनी मोहब्बत जो है वो ज़ाहिर की। और फिर मैंने एक दिन ऐसे ही एक दिन बैठी और मैं सोचूं कि मैंने नावल तो ये मतलब मुकम्मल कर लिया और आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार था वो भी मुझे मिल गया। लेकिन मैंने क्या किया कि अपना जो वक्त है ना वो मैंने काफ़ी ज़्यादा इस नावल को दे दिया, और दूसरे जो मेरी ज़िंदगी के अहम मामलात थे उनको मैंने इतना इग्नोर कर लिया। और फिर मुझे किसी चीज़ का इतना दुख नहीं हुआ था, बस मुझे कुछ मेरी क़ज़ा नमाज़ों का दुख था। अल्लाह पाक हमेशा हमें जो है वो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबको अल्लाह पाक अपनी बारगाह में 5 वक्त खड़ा होना नसीब अता फ़रमाए, खुशू से आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मुझे इसी चीज़ का थोड़ा निगलेक्ट रहता था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा गैप ले लिया था फिर इश्क़ हराम को ख़त्म करने के बाद। और मैंने सोचा था कि अब मैंने ना अपनी रूटीन एक पहले वाली बनानी है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा उसमें वक्त भी लगा था पहले वाली रूटीन में वापस आने में। तो फिर मैंने गैप लिया था, और मैंने जो गैप लिया था उसका दुरानिया मैंने बढ़ाना था। और मैंने जितना सोचा हुआ था उस हिसाब से शायद मैंने 3 माह का गैप लेना था, और 3 से 4 माह, उससे भी ज़्यादा तकरीबन तो 7-8 माह सोचा हुआ था। लेकिन फिर ये था कि रीडर्स की कमेंट्स आ रहे थे कि जल्दी से इश्क़ राम नावल का सीज़न 2 स्टार्ट करें। तो फिर आप लोगों के जब कमेंट्स देखे तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, और आप लोगों ने जितना ज़्यादा प्यार दिखाया, इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, तो उसके लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ ये है कि मैंने स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ ज़रूर अपने माइंड में रखी थी कि मैं अपनी एक रूटीन बनाऊंगी। मीन्स कि मैं एक दिन में पूरा एक दिन बैठ के एपिसोड नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि उसमें ये होगा कि अगर मैं सुबह से बैठूंगी तो वो एपिसोड एक जाके रात तक कंप्लीट होगी। और 8 बजे मैं मोस्टली एपिसोड जो है वो पोस्ट करती हूँ, लेकिन जब मैं एक ही दिन में उसको एपिसोड को लिखूँगी सुबह से लेकर, तो वो 8 बजे तक भी बहुत मुश्किल उसकी एडिट्स और सब कुछ जो है वो कंप्लीट होगा और आप लोगों तक पहुँचेगी। तो फिर मैंने यही सोचा था कि इस दौरान जब हम लिख रहे होते हैं तो फिर हमारी बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं, नमाज़ें के साथ हो जाती हैं, और बहुत से ज़रूरी काम और फैमिली तो वो भी इग्नोर हो रहा होता है। तो फिर मैंने अपने माइंड में एक रूटीन सेट की थी कि मैंने खुद पे इतना ज़्यादा बोझ अब नहीं डालना, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना करूँगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं रीडर्स की फीलिंग को समझूँ। मुझे पता है कि रीडर के लिए एक दिन एपिसोड का वेट करना और दूसरे दिन फिर एपिसोड आना तो वो मुश्किल होता है, लेकिन मेरा जो रीडर है वो शायद इस चीज़ को समझ गया है, और मुझे काफ़ी जो मेरे रीडर्स हैं वो इत्मीनान से वेट कर लेती हैं। और बस यही वजह है मैं आप लोगों से अपने दिल की बातें जो भी मेरे दिल में होता है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे लिए रीडर्स की तरह नहीं हो, फैमिली की तरह हो। तो मैं एक लाइक बहनों की तरह, तो मैं आप लोगों से अपने दिल की बातें शेयर करती हूँ। तो एक दिन छोड़ के एक दिन एपिसोड देने की वजह यही है कि मैं एक पूरा दिन बैठ के एपिसोड में नहीं लग सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि एक दिन उसको थोड़ा सा हिस्सा उसका लिखती हूँ, फिर नेक्स्ट डे उसका थोड़ा सा हिस्सा लिखती हूँ, और फिर ऐसे जो है ना मेरी एपिसोड हो जाती है कंप्लीट। और फिर उसको मैं एडिट करके, और तकरीबन मेरी रूटीन बन चुकी है कि मैं मगरिब से पहले ही उसको एडिट करके उसको कंप्लीट करके थंबनेल क्रिएट करके उसको मैं रख देती हूँ। और फिर नमाज़ फ्रेश होके नमाज़ पढ़ के, और फिर जो है वो एक टाइम जब आता है 8 बजे का, जिस टाइम मुझे एपिसोड देनी होती है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि टाइमिंग जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगी, तो नहीं, उसी टाइम पे भी मुझे एपिसोड
جو ہے میں اپلوڈ کرنے بیٹھ جاتی ہوں اور 2 سے 3 منٹ کے بعد آپ لوگوں تک ایپیسوڈ پہنچ جاتی ہے. تو بس یہی ہوتی ہے کہ میں نے ایک روٹین اس طرح سے بنا لی ہے کہ میرا ریڈر جو ہے وہ اس کو کوئی 10 سے 15 منٹ بھی ویٹ نہ کرنا پڑے. جس وقت میں نے ایپیسوڈ کی ٹائمنگ بولی ہے اسی ٹائم ہی میں ایپیسوڈ دوں کہ وہ ویٹ نہ کریں. اور میری اس طرح سے روٹین جو ہے نا وہ کافی آسانی سے چل رہی ہے اور میرے لیے بھی کافی آسانی ہے. اور میرے باقی جو معاملات ہیں وہ بھی آسانی سے چل رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جنون ارحام جو ناول ہے وہ بھی چل رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا. تو جب یہ ناول کمپلیٹ ہو جائے گا مینس کہ اس ناول کو جب میں مکمل کر لوں گی تو پھر جو ہے میں کچھ میرا ایک دوسرا ناول ہے جس کا پرومو بھی شیئر کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ. وہ بھی بےحد اچھا ناول ہے. تو میں نے اس پہ بھی کوشش کی ہے کام کرنے کی. تو ابھی تو میرا فی الحال اس پہ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے جنون ارحام لکھنے میں اتنی مگن ہوتی ہوں کہ کسی دوسری طرف مائنڈ ہے نا وہ جاتا ہی نہیں ہے. اور یقین کریں کہ جب مجھے دوسرے کپلس کے سینس لکھنے کے لیے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ بھی ایک کپل کو چھوڑ کے دوسرے کپل کی طرف مائنڈ کو ایک دم لے جانا نا وہ بھی میرے لیے مشکل ہوتا ہے. تو دوسرا ناول تو لکھنا کیا ہی بات ہے, وہ تو اللہ پاک ہی انرجی دے دے ایسی, ورنہ مجھ میں تو نہیں ہے. تو میری کوشش ہوگی کہ میں آنے والے جو بھی ایپیسوڈ ہوں اس میں دوسرے کپلس کے سینس بھی ایڈ کروں. ابھی تو حویلی کے سینس کافی زیادہ اور آنے ہیں, آگے بہت سارے سینس آنے ہیں اور کافی زیادہ جو ہے ناول نے پھیلنا ہے. ابھی تو شروع ہوا ہے, 20 ایپیسوڈ ہی ہوئے ہیں. تو ابھی تو آپ لوگ تھوڑا سا برکھیں, ابھی ہرم کی جو اسٹوری ہے اس کو ایک موڑ لینے دیں, پھر موڑ کو بھی موڑ پہ آنے دیں. تو پھر جو ہے ناول اسی طرح سے ہی چلتا رہے گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی ساری منتیں مرادیں اور آپ لوگوں کی ساری جو خواہشیں ہیں وہ آپ کی رائٹر پورا کرنے کی کوشش کرے گی. کیونکہ آپ لوگ جب اتنا پیار دیتے ہیں, اتنا زیادہ پیار دیتے ہیں, تو میری بھی خواہش ہے, اب میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کی جو خواہشات ہیں ان پہ بر وقت عمل کروں اور آپ لوگوں کو خوش کروں. اور بس آپ لوگوں کی جو محبت ہے وہ جو ہے مجھ میں ایک انرجی پرووائڈ کرتی ہے. تو بس یہ کمنٹس کا کچھ رپلائی میں دے رہی تھی اور بات اتنی زیادہ بڑھ گئی. یہ ان کمنٹس کا رپلائی تھا جو مجھے بول رہی تھی, میری پیاری سی ریڈر ہیں وہ بھی بول رہی تھی آپ ریگولر نہیں ہوتی ہیں. تو میں نے ان کو رپلائی میں بھی بتایا, تو ابھی میں وائس اوور میں بھی بتا رہی ہوں میرے بچہ کہ میں ریگولر ہوں. مینس کہ میں اپنے ایک جو میری روٹین ہے اس پہ میں ریگولر ہوں. میں نے ابھی تک ایک بھی چھٹی نہیں کی ہے. مینس کہ جس دن میری ایپیسوڈ آنی ہوتی ہے نا ایک دن چھوڑ کے ایک دن, اس لحاظ سے میں نے ابھی تک کوئی چھٹی نہیں کی ہے. ہاں ایک دن وہ جو میرا گیپ آتا ہے نا وہ میرا حق بنتا ہے, اور میں اگر ڈیلی ایپیسوڈ دینے لگوں تو پھر میرا اللہ ہی حافظ ہے, پھر میں کچھ نہیں کر سکتی, پھر میں دنیا جہان سے کٹ کے رہ جاؤں گی بالکل. اور پھر میں ناول میں ہی لگی, اور میں اپنی مینٹل ہیلتھ یا پھر جو اپنی ہیلتھ ہے اس کو بالکل بھی خراب نہیں کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ ایک ناول لکھنا ایک میری خواہش ہے, ایک مجھے اچھا لگتا ہے, لیکن اس میں کسی بھی چیز میں اس قدر انسان کو مگن نہیں ہونا چاہیے کہ پھر وہ ہر چیز کو نگلیکٹ کرتے, فیملی کو نگلیکٹ کرتے, اپنی ہیلتھ کو نگلیکٹ کرتے, اور پھر ایک وقت وہ آئے کہ انسان کے اندر جو ایک سکون کا لیول ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر انسان کو کہیں پہ سکون نہ ملے. تو میں یہ بولنا چاہوں گی کہ اب جتنے بھی ناول رائٹر ہیں تو میں ان کو بولنا چاہوں گی کہ آپ ناول جو لکھتے ہیں وہ آپ لکھیں, ایک اس کو بھی ٹائم دیں, لیکن اس کے لیے آپ کبھی بھی اپنے اللہ سے دوری نہ اختیار کریں, اپنی فیملی سے دوری نہ اختیار کریں, اپنوں سے دوری نہ اختیار کریں. کیونکہ میں یہ چیز جانتی ہوں کہ جب ہم ایک ناول لکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک ایپیسوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے, یہی چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ مطلب قریب ہی نہ آئے, مطلب کوئی بھی بندہ اکیلا روم ہو اور اس میں ہم لیٹے ہوں اور بس ہم لکھ رہے ہوں.
اور ہر چیز جو ہے نا وہ پھر پیچھے چلی جاتی ہے. تو میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنا خیال رکھیں، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، ہر چیز کا خیال رکھیں، کیونکہ ہم دنیا میں ہر چیز جو بھی کرتے ہیں نا وہ سب پیچھے رہ جائے گا. تو سب سے زیادہ جو ہم نے خیال رکھنا ہے وہ اپنے ایمان کا، اپنے دین کا، اور اللہ سے جو دوری ہے نا وہ کبھی بھی اختیار نہیں کرنی. کسی بھی مقصد، کسی بھی چیز کے لیے ہم نے اللہ سے دوری نہیں اختیار کرنی، کیونکہ ہر چیز ہمارا جو ہے نا وہ پیچھے رہ جائے گا. کچھ نہیں ہمارے ساتھ جانا، کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. ہمارے ساتھ جو جائے گا، ہمارے ساتھ جو ہمارا ایک اعمال ہے نا وہ جائے گا. صرف وہ ہماری قبر میں روشنی کی صورت میں ہمیں جو وہ ملنے والا تحفہ ہے وہ ہمارا عمل ہوگا. تو بس اس کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. آپ زندگی میں کسی بھی شعبے میں ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، تو بس یہ خیال رکھا کریں کہ 5 وقت خود کو اس چیز کا پابند بنا لیں کہ ہم نے 5 وقت اپنی خدا کے سامنے حاضری دینی ہی دینی ہے. وہ ہمیں صرف 5 وقت ہی تو بلاتا ہے. آپ یقین کریں کہ فجر کی نماز پڑھنے میں شاید 10 منٹ لگتے ہوں گے، ظہر کی نماز پڑھنے میں 20 منٹ، عصر کی نماز پڑھنے میں 10-15 منٹ، اور مغرب کی نماز پڑھنے میں بھی 10 سے 15 منٹ، اور عشاء کی نماز پڑھنے میں میکسیمم یا منیمم 20 منٹ میں اگر بول لوں. تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ہے ایک دن کی. تو کیا ہم اگر ان تمام منٹس کو کاؤنٹ کریں نا تو 1 گھنٹہ بنتا ہوگا، شاید 1 گھنٹہ بنتا ہوگا. تو ہماری 24 گھنٹے کی جو ایک دن کی زندگی ہوتی ہے تو اس کو ہم ایک طرف رکھیں تو وہ 1 گھنٹہ ہم اپنے خدا کو نہیں دے سکتے. ہمیں کیا مشکل لگتا ہے؟ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. اگر ہم اپنی روٹین سیٹ کر لیں اور ہمیں شرم آنا لگے نا، شرم جب ہمیں آنے لگے نا خدا کے حضور، تو پھر ہمیں یہ مشکل نہیں لگتی. جب ہمارے اندر سے ایک خدا کے آگے شرم جو ہے نا انسان کے اندر سے جب ختم ہو جائے نا، مطلب اس کے حضور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی پچھلی قضا نمازوں کے لیے شرمندگی نہ ہونا، پھر جو ہے نا ہم نمازوں سے دوری اختیار کریں گے. جب ہمیں نگلیکٹ ہوگا نا، ہماری ایک کوئی بھی نماز چھوٹ گئی ہے اور ہم دوسری نماز کے وقت اگر اس کے حضور کھڑے ہیں نا اور ہمارے دل میں نگلیکٹ ہے کہ میں نے پچھلی اپنی نماز جو ہے وہ قضا کر دی ہے، تو وہ جو چیز ہے نا وہ آپ لوگوں کو خدا کے قریب لے جاتی ہے. جب ہمارے دل سے احساس ختم ہو جائے اور شرم ختم ہو جائے نا، پھر ہم جو ہے نا وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں. اور اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم نا کافی زیادہ زندگی ہماری مصروف ہو گئے. زندگی ہماری مصروف نہ بھی ہو تو ہم نے خود کو مصروف کر لیا ہے موبائل جو ہے نا اس نے شاید انسان کو مصروف کر دیا ہے. ہم اب میں ایک چیز بولوں کہ ہم ٹک ٹاک ایک کھولتے ہیں اور اس پہ ہم کتنے ہی گھنٹے اس پہ لگا دیتے ہیں. میں اپنی بات کروں، میں کسی دوسرے کی بات نہیں کرتی، میں اپنی بات کروں. میری روٹین ہے، میں ایپیسوڈ آپ لوگوں کو 8 بجے دیتی ہوں، اور اس کے بعد کیا کرتی ہوں، میں کھانا کھاتی ہوں، کھانا کھا کے نماز پڑھ کے اور تقریباً پھر میرے پاس موبائل ہی ہوتا ہے اور پھر رات کے 12 بج جاتے ہیں اور میں موبائل میں لگی رہتی ہوں. اور تب میں کچھ سرچ کر رہی ہوتی ہوں، کچھ ریڈ کر رہی ہوتی ہوں، اور موسٹلی جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ ریلز دیکھ رہی ہوتی ہوں. تو یہی ہوتا ہے. اور وہاں پہ میرے شاید میں اپنے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے جو ہے نا میں وہاں پہ اپنے ضائع کر دیتی ہوں. اور یہیں پہ اگر ہم جب قرآن مجید کھولتے ہیں تو وہاں پہ ہم آدھا گھنٹہ صبح کے ٹائم آدھا گھنٹہ بھی تلاوت کر لینا تو وہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ہمیں بہت بڑی چیز لگنے لگتی ہے کہ ہم نے یہ کر لیا. لیکن ہم ٹک ٹاک پہ فضول مطلب کہ بس چیزوں کو دیکھنے میں اتنا وقت گزار دیتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں اکتاہٹ نہیں ہوتی. تو یہ ہوتا ہے کہ انسان میں نا ایک چیز کی جو دلچسپی ہے نا وہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا نے نا دین سے بہت زیادہ دوری
دور کر دیا ہے۔ پہلے زمانہ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں اسلامک بکس اور اسٹوریز اس طرح سے پڑھنے میں مزہ آتا تھا، ہم بکس لے آتے تھے، اپنے پاس نہیں ہوتے تھے تو ہم فرینڈس سے ایکسچینج کر کے لے آتے تھے، انہیں اپنا بک دیتے تھے ہم، اور ان کا ہم لے آتے تھے کچھ دن کے لیے۔ ہماری ٹیچرز ہوتی تھی، ہم ان سے بکس لے آتے تھے اور اس طرح سے چلتا تھا۔ اور پھر وہ ایک بک ہوتا تھا نا پورا، تو ہمیں وہ ریڈ کرنے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ ہم فری ہو جائیں جلدی سے اور اس بک کو ریڈ کریں، جلدی سے ریڈ کریں، کیونکہ ہمیں وہ واپس دینا ہوتا تھا۔ تو پھر اس کو ہم ریڈ کرنا اسٹارٹ کر دیتے، جب بھی فری ہوتے تھے اس کو ریڈ کرنا اسٹارٹ، اور وہ ایک چیز اچھی لگتی تھی، مطلب ہمیں اس سے اس میں اسلامک سٹوریز بھی ہوتی تھی جو ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اور انبیاء کرام کی سٹوریز اس میں ہوتی تھی، تو وہ ہمیں اس چیز کے حوالے سے جو ہے وہ نالج فراہم کرتی تھی۔ لیکن آج کل میرے خیال میں جہاں تک مجھے پتہ ہے تو آج کل کے بچوں کو تو کتاب، میں نے تو نہیں دیکھا کتابیں کھولتے، میرا جو زمانہ تھا، میں اپنی بات کروں، وہاں تک ہی بس کتابوں کا دور تھا۔ ابھی جو نیو بچے ہیں، مینس 10-12 سال کے یا پھر 15 سال کا بھی بول رہا ہوں، تو وہ کتاب نہیں کھولتا، وہ کبھی بھی کتاب نہیں کھولے گا، میں اس کو نہیں دیکھتی کتاب کھولے۔ میں اپنی بات کروں نا تو ہماری میرے جو نانا تھے نا، ان کی ایک لائبریری ٹائپ کمرے میں ایک بہت زیادہ بک شیلف ایک بڑا سا بنا ہوتا تھا، تو اس میں ہر طرح کا بک، اسلامک بک، ہر طرح کا اسلامک بک اس میں ہوتا تھا۔ تو میری نا کوئی ایسی بک نہیں تھی جس کو میں نے ریڈ نہ کی ہو، میں نے تمام جتنے بھی بکس تھے نا وہ ریڈ کرتی تھی، اور میں جب بھی جاتی تھی تو وہاں سے 3-4 بکس اٹھا کے لے آتی تھی اور پھر ان کو ریڈ کرنے لگتی تھی، اور پھر میں 2-4 دن کے بعد دوبارہ ان سے ملنے جاتی تھی، پھر سے اٹھا کے لے آتی تھی۔ اور مجھے اس ٹائم پہ خوشی ہوتی تھی جب وہ ایک نیو بک آرڈر کرتے تھے نا، اور وہ نیو بک آنے والی ہوتی تھی، تو میں ان سے پوچھتی تھی کب آئے گی، اور سب سے پہلے اس کو میں اٹھا کے لے آتی تھی۔ لیکن ابھی تو وقت ہی نہیں ملتا، اور اب وہ بکس ہیں نا، اللہ پاک میرے نانا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، امین ثم آمین۔ اب وہ ہم میں نہیں ہے، لیکن ان کا وہ جو ایک بک شیلف ہے وہ ویسے ہی بنا ہوا ہے۔ لیکن ابھی جو میری بھانجی ہیں، بھتیجے ہیں، چھوٹے سے ہیں 12-13 سال کے، اس طرح سے اب میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کو اس طرف جاتے ہوئے کوئی بک اٹھاتے ہوئے، جبکہ ان کو اردو پڑھنا آتی ہے، لیکن کبھی نہیں دیکھا ان کو اس طرف جاتے اور وہ بک اٹھا کے ریڈ کرتے ہوئے۔ وہ کیا کریں گے، ان کو جب بھی فری ٹائم ملے گا تو اپنے بابا کو موبائل اٹھا لیں گے، مما کو موبائل اٹھا لیں گے، اگر وہ نہیں دیں گے تو کسی چاچو کا، ماموں کا، کسی کا بھی موبائل پکڑ لیں گے اور اس میں لگے رہیں گے۔ تو بس میں یہی کہوں گی کہ موبائل نے جو ہے نا انسان کو ہر چیز سے دور کر دیا۔ میں کون سی بات کہاں لے کے جا رہی ہوں، کون سی بات کدھر سے کدھر لے کے جا رہی ہوں، بس میں باتیں کرنے بیٹھتی ہوں نا تو اس میں ایسے ہی بولتی جاتی ہوں۔ تو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ زندگی میں جو بھی کریں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور کوئی بھی، تو اس میں اتنا مگن نہ ہوں کہ آپ جو ہے وہ اللہ سے دوری اختیار کر لیں۔ تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر کریں، اور لیکن ہاں میں یہ کہوں گی کہ کوئی بھی آپ کا کام ہو، کچھ بھی آپ گھر کی کوئی ذمہ داری ہو، ہر چیز، لیکن نماز کے وقت اس کو چھوڑ دیا کریں، نماز ضرور ادا کریں۔ آپ یقین کریں کہ ہم اگر نماز سے بھی دور ہو جائیں گے تو ہمارے پاس رہ کیا جائے گا آج کل کے اس دور میں، جہاں پہ قدم قدم پہ فتنے ہیں، قدم قدم پہ بہکاوا ہے، وہاں پہ ہم اگر نماز سے بھی دوری اختیار کر لیں تو پھر اور کیا رہ جائے گا ہماری زندگی میں، رہ کیا گیا ہے؟ پھر ہم کس منہ سے اس اللہ پاک کس منہ سے ہم پکاریں گے اپنے کسی بھی دکھ میں، درد میں، ہم کس منہ سے اس کو پکاریں گے کہ ہم اس کے حضور جب سجدہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، جب کہ ہمارے کوئی بھی مشکل آ جائے تو ہم اس کو ایسے پکارتے ہیں، اور جیسے کہ ہمارا حق ہے، اور ہمارا حق ہے پکارنا اس کو، ہمارا حق ہے اور وہ سنتا ہے۔ لیکن میں یہی کہوں گی کہ
کبھی بھی نماز سے دوری نہ اختیار کریں. نماز ضرور 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 ادا کیا کریں. آپ کی جتنی بھی مصروفیت ہے اس کو اس لمحے کے لیے چھوڑ دیا کریں. وہ 10 سے 15 منٹ، اتنی زیادہ ٹائم نہیں لگتی، 10 سے 15 منٹس ہی لگتے ہیں. تو وہ 10 سے 15 منٹ نکال لیا کریں اپنی زندگی سے اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے. تو وہ بس یہی وجہ تھی، میں نے آج اتنی ساری اپنے دل کی باتیں جو کی ہیں نا، بس یہی وجہ تھی کہ میں نے جب عشق رحم اسٹارٹ کیا تھا تو میری بہت ساری نمازیں جو ہے نا وہ قضا ہو گئی تھی. ابھی تک مجھے ان کا نگلیکٹ ہے، تو اس لیے میں نے جنونی رحم جب اسٹارٹ کیا تو ایک روٹین اپنے سیٹ کر لیا. اور اب جو آپ لوگ بولیں گے نا کہ میں ریگولر ایپیسوڈ نہیں دیتی اور چھٹیاں کرتی ہوں، تو میں چھٹی نہیں کرتی بابا، یقین کریں میں چھٹی نہیں کرتی. میں نے جس دن مطلب ایپیسوڈ دینی ہے نا، اس دن کو اپنا مقرر کیا ہو نا، اس دن پہ میں ایپیسوڈ دیتی ہی دیتی ہوں. میں نے اس دن بھی جس دن ایپیسوڈ نہ دی نا، پھر آپ لوگ مجھے کمنٹ کرنا کہ رائٹر چھٹی کرو، یہ رائٹر چھٹی کری. ہاں یہ دن کا ہو چکا ہے نا، وہ میرا حق ہے، میرا حق بنتا ہے. وہ آپ لوگ بس یہ ہے کہ آپ میری محبت میں یا پھر ارحام خان زادہ کی محبت میں برداشت کریں، جیسے آپ کا دل کرے نا اس کو برداشت کریں. وہ آپ کو برداشت کرنا ہی کرنا ہے. ہاں یہ ہوگا کہ جس دن میں دیکھوں گی آپ لوگوں نے بہت زیادہ رسپانس اچھا دیا اور آپ کے رائٹر کا موڈ جو ہے نا وہ فریش ہو گیا اور اچھا ہو گیا، تو اس دن میں یہ کروں گی کہ رات کی اپنی جو نیند ہے نا اس کو تھوڑا سا لیٹ کر کے اس دن پھر میں رات میں ایپیسوڈ لکھوں گی اور نیکسٹ ڈے آپ کو بلا ناغہ ایپیسوڈ دوں گی. ادروائز تو مشکل لگ رہا ہے. لیکن کل میرا ایپیسوڈ دینے کا ارادہ ہے، کیونکہ کل کی جو ایپیسوڈ ہے وہ ابھی سے میرے مائنڈ میں ابھی سے چل رہی ہے. میں نے ایپیسوڈ ختم کیا ہے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آگے لکھنا اسٹارٹ کر دوں. پھر میں نے دیکھا کہ اس کی تو ایڈیٹنگ رہتی ہے، اس کے تو پیجز بنانے رہتے، اتنا سارا کام رہتا ہے، اور میں نے اگر دوسرا لکھنا آپ اسے اسٹارٹ کر دیا تو یہ سب یہیں پہ رہ جائے گا اور 8 بجے تک ایپیسوڈ میں کیسے دوں گی. تو پھر میں نے اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا ریسٹ دیا کہ ابھی رائٹنگ والا کام جو ہے وہ ابھی سائڈ پہ رکھو اور باقی سارے کام کرو اور جلدی سے ایپیسوڈ ریڈی کرو. تو پھر ابھی میں رات کو ہی اسٹارٹ کروں گی اس کو انشاءاللہ. رات کو میں یہ کروں گی کہ اپنا جو ٹک ٹاک کا ٹائم ہے اس کو جو ہے وہ ایپیسوڈ لکھنے میں صرف کروں گی. مجھے یاد ہے تو مجھے بہت بری لگتی ہے، بہت بری لگتی ہے. 2 سے 2.5 گھنٹے ٹک ٹاک کو دے دیتی ہوں، بہت بھی زیادہ بری لگتی ہے. بس سکرولنگ. میں اپنی اس عادت کو نا پیچھے کرنا چاہتی ہوں، پیچھے چھوڑ کے آنا چاہتی ہوں اور اپنی عادت چھوڑنا چاہتی ہوں. تو آج کی ایپیسوڈ کو انجوائے کریں. اور کیا انجوائے کریں کہ آپ لوگ تو ایپیسوڈ آپ لوگوں نے ریڈ بھی کر لیا ہوگا، اور میں ابھی ٹائمنگ دیکھ رہی ہوں ریکارڈنگ کی کہ یہاں تو 27 منٹ جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اور میں نے کیا بولا کیا نہیں بولا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے اور میں بولتی گئی بس بولتی گئی. کیا کروں آپ لوگوں سے، جب میں بولنے لگتی ہوں تو مجھے اسٹاپ ہی نہیں کر پاتی خود کو. اور مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے باتیں کرنا، مجھے کچھ سوچنا نہیں پڑتا آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے. جیسے کہ ویڈیو میں کچھ بھی وائس اوور کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے ہم کیا بولیں کیا نہیں، لیکن آپ لوگوں سے ایک چیز میری اتنی بانڈنگ بن گئی ہے کہ اب مجھے سوچنا نہیں پڑتا. اسٹارٹنگ میں سوچتی تھی کہ ایسے بولوں گی، ایسے نہیں بولنا ہے، ایسے نہیں بولنا. میں نہیں سوچتی، جو دل میں آتا ہے بول دیتی ہوں. اور آئی نو کہ ریڈرس جو ہے وہ ایپیسوڈ ریڈ کرنے میں مگن ہوگا. میری جو ہے باتیں وہ کون سن رہا ہوگا، کوئی بھی نہیں، لیکن میں بولتی ہوں کوئی تو سن رہا ہوگا. چلیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.
हाँ जी, तो प्यारे रीडर्स, ये था आज का एपिसोड। आई होप आप सबको एपिसोड पसंद आई होगी, और अगर एपिसोड पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने प्यारे से रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज के एपिसोड पे मैंने आप लोगों को एक छोटा सा टारगेट दिया है, तो इस टारगेट को ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, ताकि मैं कल भी आप लोगों की खिदमत में एपिसोड हाजिर कर सकूँ और कल की छुट्टी मुझे करने ना दें, और जल्दी से टारगेट पूरा करें, ताकि मैं सुबह जब उठूँ और इतना अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया हो कि मैं सुबह ही एपिसोड जो है सेकंड कल वाली एपिसोड लिखना स्टार्ट कर दूँ। तो बस अपना प्यार जो है वो इसी तरह से ही बनाए रखें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नॉन सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनसे गुजारिश है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएं, और फिर 2000 सब्सक्राइबर्स की हम खुशी मनाएं, जैसे कि लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं ना, 1 मिलियन फॉलोवर्स, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो हम बस 2000 सब्सक्राइबर्स की खुशी मनाएंगे, क्योंकि अभी छोटी सी राइटर की छोटी सी ख्वाहिशें हैं, तो अल्लाह पाक सबकी ख्वाहिशें पूरी फरमाए, आमीन सब आमीन। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।